رات کے 2:30 جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سو چکی تھی۔ یقیناً وہ تھکن سے اس قدر نڈھال تھی کہ اسے نیہان کے آنے کا پتہ تک نہیں چلا تھا۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی، مگر یہ شادی عام شادیوں جیسی ہرگز نہیں تھی۔ نیہان کے لیے یہ ایک بھاری رات تھی۔ کہاں وہ شادی میں شامل ہونے آیا تھا اور کہاں خود اس کی شادی ہو گئی۔ شادی بھی اس لڑکی سے جس سے اس کا رسمی سا تعلق تھا۔ رسمی بھی کیا، کہیں آمنا سامنا ہو جائے تو وہ سلام کر دیتا اور وہ وعلیکم السلام کہہ کر آگے نکل جاتی۔ امریکہ سے پاکستان لوٹے ہوئے اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ پاکستان میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اور وہ اس بات پر ہرگز خوش نہیں تھا۔ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد وہ گہرا سانس لے کر کپڑے بدلنے واش روم چلا گیا۔ وہ دماغی طور پر اس قدر تھکا ہوا تھا کہ گرم پانی کا شاور لے کر شاید اسے سکون ملتا۔ باتھ روم میں پانی گرنے کی مسلسل آواز نے اسے جگا دیا تھا۔ نیہان یقیناً آ چکا تھا اور وہ سوئی پڑی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اتنی پریشانی میں اسے نیند کیسے آ گئی۔ دادو ٹھیک کہتی ہیں، وہ نیند کے معاملے میں کمزور تھی، کسی بھی وقت کہیں بھی سو جاتی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا انسان جو چند دن پہلے ہی امریکہ سے آیا تھا اور وہ اسے جانتی تک نہیں تھی کہ وہ کیسا ہے۔ چند دنوں کے آمنا سامنا ہونے سے وہ ہمیشہ ریزرو سا نظر آیا تھا۔ او خدایا، وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ پانی گرنے کی آواز رکی تو ساتھ اس کا سانس بھی گویا رک گیا تھا۔ اب یقیناً وہ باہر آتا اور وہ اسے کیا کہتی۔ انہی سوچوں میں وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں آیا اور اسے جاگتا دیکھ کر چونکا۔ السلام علیکم، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ وعلیکم السلام، سنجیدہ لہجے میں جواب دیتا ہوا وہ کرسی پر سامنے آ بیٹھا اور ان کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ تم اپنے کپڑے بدل لو۔ نیہان نے خاموشی توڑی۔ جی اچھا۔ وہ بیٹھی رہی تھی۔ کس قدر عجیب صورتحال تھی یہ دیکھو، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، مگر میں امریکہ میں کسی سے شادی کا وعدہ کر کے آیا ہوں اور یہاں جو کچھ ہوا وہ تم سب جانتی ہو۔ ہم دونوں کے ساتھ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ بات قبول کر لو کہ تم میرے لیے بس ایک اضافی ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا جانتا ہوں۔ تمہاری ضروریات کا میں ہمیشہ خیال رکھوں گا، مگر اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید ہی مت رکھنا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ پتھر کی مورت بنی سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ اسے الزام نہیں دے سکتی تھی، نہ شکوہ کر سکتی تھی۔ مشکل وقت میں وہ اس کے لیے ڈھال بنا تھا۔ کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جب سب 2 قدم پیچھے ہٹ چکے تھے تب وہ 1 قدم آگے آ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ مگر پھر بھی وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے خواب بھی تھے۔ جب وہ بول رہا تھا تب وہ کیسے کہتی کہ میرے خوابوں کا کیا؟ وہ قربانی دے چکا تھا، بہت بڑی، اور اب شاید اس کے لیے ساری زندگی وہ قربانی دیتی رہے گی۔ ایسا ہی کچھ تھا۔ وہ اسے گڈ نائٹ بول کر کب کا منہ پھیر کر سو چکا تھا۔ سوچ اور اندیشوں کا طوفان تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ کچھ بھی زندگی میں اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے سونے کے کچھ ہی دیر بعد وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ نیہان نیند کی گہرائی میں نہ جانے کب اس کے اتنے قریب آ گیا کہ اس کا بدن نیہان سے چھو رہا تھا۔ نیہان ایئرپورٹ سے باہر آیا تو یہ شہر ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، اسے بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ کب 2 سال بیت گئے۔ اسے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ لوٹ رہا ہے۔ وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ کیب کروا کر وہ گھر کی جانب روانہ ہوا۔ گاڑی جب حسن ہاؤس کے سامنے رکی تو وہ حیران ہوا۔ کافی گہما گہمی اور لائٹنگ کی ہوئی تھی۔ اس پر سب سے پہلے نظر تسنیم بیگم کی پڑی تھی، جو پہلے تو حیرت سے بت بن گئی اور پھر جھپٹ کر اسے گلے لگا لیا۔ تیمور، حسن، دادو اور باقی سب اسے دیکھ کر حیرانی اور خوشی سے دوچار تھے۔ مجھے بتا دیا ہوتا، میں گاڑی بھیج دیتا۔ تیمور حسن نے اسے گلے لگایا تھا۔ میں سرپرائز دینا چاہتا تھا ڈیڈ، پر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اشارہ لائٹننگ کی طرف تھا۔ حوریہ کی مہندی ہے کل، دادو نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بتایا تھا۔ کون حوریہ؟ ہائے ہائے، تیرے چھوٹے چچا کی بیٹی، باہر جا کر تو سب کچھ بھول گیا ہے۔ دادی نے اس کے سر پر چپت رسید کی تھی۔ نیہان واقعی بھول چکا تھا۔ یاد بھی کیسے رہتی، وہ یہاں ہوتا تب بھی وہ کبھی سامنے آتی تھی اور پھر کبھی فون پر بھی کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ چھوڑو بیٹا، جاؤ فریش ہو جاؤ، سفر کی تھکان ہوگی۔ تسنیم بیگم نے اسے وہاں سے اٹھایا۔ میں تمہارے کپڑے استری کر کے بھجوا دیتی ہوں۔ ماں کی بات سنتا وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ واقعی کافی
تھکن محسوس کر رہا تھا اور بستر پہ پڑتے ہی سو گیا تھا۔ اس کی نیند کے خیال سے کسی نے بھی اسے تنگ نہیں کیا تھا اور 3 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر نیہان فریش ہو گیا تھا۔ نیہان کو وہ کمرے سے باہر نکلا تو لانچ میں باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً سب اندر ہی تھے۔ جب وہ لانچ میں داخل ہوا تو سب خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے گویا ہوا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی۔ تم سناؤ؟ تھکن اتری؟ تسنیم بیگم نے بات کو گھمایا۔ ہاں میں اب فریش ہوں، وہ باپ کے پاس بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ وہ ماں سے بولا۔ ہاں کیوں نہیں بیٹا، کھانے کھائے بغیر ہی سو گئے تھے، میں کھانا لگوا دیتی ہوں۔ نہیں ماما، صرف ایک کپ کافی چاہیے ابھی۔ وہ ماں کو منع کر گیا۔ تسنیم بیگم نے حوریہ کو آواز دی۔ السلام علیکم۔ وہ لانچ کے پاس ہی تھی جیسے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ یہ سلام یقیناً نیہان کے لیے ہی تھا۔ وعلیکم السلام۔ نیہان نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ کل اس کی مہندی تھی۔ ایک کپ کافی بنا دو نیہان کے لیے۔ جی میں بنا کر لاتی ہوں۔ اس سے پہلے نیہان کچھ کہتا تسنیم بیگم نے اسے کافی بنانے بھیج دیا۔ میں ان کی یہ فضول ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا۔ کون سی ڈیمانڈ بابا؟ وہ بھی ان کی جانب متوجہ ہوا۔ یار شادی کی بات کر رہے تھے۔ گہرا سانس پڑا۔ تو کیا مسئلہ ہے بابا؟ نیہان نے باپ سے پوچھا۔ ارے بیٹا بس جہاں حور کی شادی ہو رہی ہے، لڑکے والے گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ تو کیا ہوا؟ دے دیں، اتنی پریشانی کس لیے ہے؟ بات گاڑی کی نہیں ہے نیہان، پہلے اس موضوع پر ان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ نہ بھی کہتے تو میں دے دیتا، مگر انہوں نے مہندی سے 1 دن پہلے گاڑی مانگی ہے، جس سے مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ لوگ مجھے کچھ جچے نہیں۔ دادو بھی آج پہلی دفعہ بول پڑی۔ کوئی بات نہیں دادو، پریشان نہ ہو، یہاں ایک گاڑی کی تو بات ہے، دینے میں کیا حرج ہے؟ نیہان نے دادی کا ہاتھ تھاما تھا۔ ویسے لڑکا کیا کرتا ہے دادو؟ کہیں نوکری کرتا ہے؟ دادو نے لب بھی نہ ہلائے تو نیہان تیمور حسن کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اتنا علم نہیں، تمہاری ماں نے ہی رشتہ طے کیا، یقیناً کوئی اچھا ہی کام کرتا ہوگا۔ انہوں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا تم کس چکر میں پڑ رہے ہو؟ میں نے رشتہ دیکھ بھال کر ہی کیا ہے۔ ان سب باتوں کو چھوڑو، تم اپنی سناؤ، کیسے دن گزرے؟ تسنیم بیگم نے بات ہی بدل دی۔ حیدر، تم نے لڑکوں والوں سے بچوں کے بارے میں بات کی؟ ابھی نیہان کچھ کہتا کہ دادو نے تیمور حسن کو مخاطب کیا۔ نیہان نے حیرانی سے دادو کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کس کے بچے؟ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، 2 بچے بھی ہیں۔ دادو نے نیہان کو مزید اطلاع دی۔ کیا مطلب ہے؟ نیہان مزید حیران ہوا تھا۔ 2 بچوں کا باپ ہے اور حوریہ سے شادی ہو رہی ہے۔ حوریہ اس دوران کافی لے کر لانچ میں داخل ہوئی تھی۔ نیہان کی بات سن کر اس کے چہرے پہ ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ وہ کافی دے کر جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے واپس چلی گئی۔ نیہان گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، جبکہ تسنیم بیگم پہلو بدلتی اٹھ کر جا چکی تھی۔ تم نے اس شادی سے انکار کیوں نہیں کیا حوریہ؟ تم انکار کر دیتی تو کسی کو ضرورت ہی نہ ہوتی کہ تم پر زبردستی کرے۔ دادو حوریہ سے سخت لہجے میں بات کر رہی تھی۔ جب نیہان اپنے کمرے سے نکل رہا تھا تو ان کی باتیں سنتا وہ وہیں رک گیا۔ دادو، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ آج نہیں تو کل کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی تھی، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ایسے گھر کے ماحول میں تناؤ پیدا ہونے سے بہتر ہے کہ میں تائی کی بات مان لوں۔ وہ ان کے گھٹنوں پہ سر رکھے ہوئے بول رہی تھی۔ مگر اتنی جلدی تو نہیں تھی، ابھی صرف 19 سال کی تو ہو تم، اور تم نے تو کہا تھا تم تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہو۔ کوئی بات نہیں دادو، میں پرائیویٹ تعلیم حاصل کر لوں گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حوریہ کی تھکی ہوئی آواز سے نیہان کو محسوس ہوا تھا کہ وہ اس شادی پہ خوش نہیں تھی، یا پھر اتنی جلدی شادی سے خوش نہیں تھی۔ وہ نیچے آیا تو ماں کو ٹی وی دیکھتے ہوئے پایا۔ ماما، ویسے ہی حوریہ کی شادی اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ان کے کان کھڑے ہوئے۔ ارے نہیں ماما، ویسے ہی یورپ میں کافی دیر سے شادیاں کرنے کا رواج ہے۔ اسی بات ذہن میں آیا بیٹا، وہاں اور یہاں میں بہت فرق ہے۔ ویسے بھی حوریہ ایک ذمہ داری ہے، جتنی جلدی ہو سکے ذمہ داری ادا کر دینی چاہیے۔ اس کی بات سے نیہان متفق تو نہیں تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے کا عادی تھا، مگر حوریہ کی باتوں سے اسے لگا کہ وہ خوش نہیں تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ تیمور حسن نے اسے پوچھ کر ہی رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہوگی۔ کوئی زیادہ مسئلہ ہوتا تو وہ لازمی انکار کر دیتی۔ نہ جانے کیوں نیہان بہت گہری سنجیدگی سے اسے سوچنے لگا تھا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہوا تو نیہان نے پہلی بار لڑکے کو دیکھا جو عمر میں کافی بڑا تھا، اور اس کی فیملی کی باتیں بھی عجیب و ہی غریب تھی۔ نیہان کو اس رشتے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا سوچ کر طے کیا گیا ہے۔ وہ دادو کے پاس آ گیا۔ دادو، یہ رشتہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ تمہاری ماں کی ضد تھی، کیا کر سکتے ہیں ہم؟
اوپر سے حوریہ نے بھی رضامندی میں ہاں کر دی تو مجھے بھی خاموش ہونا پڑا۔ وہ بھی جیسے بھری بیٹھی تھی۔ نیہان نے دور سے اسٹیج پہ بیٹھی حوریہ کو دیکھا، کہاں وہ خوبصورت چھوئی موئی سی اپسرا اور کہاں ساتھ بیٹھا ادھیر عمر آدمی۔ نیہان کو کفت محسوس ہونے لگی تھی اور حوریہ پہ غصہ بھی آنے لگا تھا۔ ایسی بھی کیا مجبوری آ پڑی تھی جو اس انسان سے شادی کرنی پڑی؟ طے یہ تھا کہ مہندی والے دن ہی نکاح کی رسم بھی ہوگی اور پھر رخصتی اگلے دن۔ تیمور حسن مہمانوں کے پاس تھے۔ نیہان نے ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کری، وہ دولہے کے خاندان کے پاس بیٹھی تھی اور شاید کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ نیہان نے ان کے چہرے سے تناؤ کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اب تسنیم بیگم ساڑی کا پہلو سنبھالتے اٹھ کر تیمور حسن کی طرف بڑھی اور انہیں کان میں کچھ کہا اور ایک طرف لے گئی۔ نیہان بھی ان کے پیچھے آ گیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح سے پہلے ہی لڑکی کے لیے کسی اچھے جگہ گھر لے کر دے۔ ماں کی آواز نیہان کے کانوں میں پڑی تھی۔ تیمور حسن کا تو غصے سے خون کھول اٹھا تھا۔ تم یہ رشتہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائی ہو؟ نکاح کا وقت ہو چکا ہے اور اب یہ نئی شرط رکھ رہی ہیں۔ وہ غصے میں سے بولے، مجھے کیا پتا تھا کہ ایسے ہوگا یہ؟ وہ بھی سر جھٹکتے ہوئے بولی، جب تمہیں نہیں پتا تو ایسا رشتہ جوڑنے سے پہلے پتہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ تیمور حسن کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک کام کرتے ہیں، اب اجوان بھائی صاحب کا مکان جو حوریہ کے نام ہے وہی لڑکے کے نام کر دیں، آخر رہے گا تو حوریہ کا ہی نا۔ ماں کی بات سن کر نیہا کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ اس طرح کی بات کر سکتی ہیں۔ اچھا، اور کل کو وہ کہیں گے کہ فیکٹری بھی لگا دیں یا چچا کی فیکٹری ہی دے دیں تو آپ کیا کریں گی؟ وہ جو چھپ کر باتیں سن رہا تھا اچانک سامنے آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ مہمانوں کو دیکھو، ہم معاملہ سنبھال لیں گے۔ ماں نے نیہان کو روکا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ مجھے نہیں لگتا یہ رشتہ ہمارے خاندان کے لیے ٹھیک رہے گا بابا۔ وہ ماں کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے باپ سے بولا، بیٹا اب عین وقت پر ہم کیا بول سکتے ہیں؟ تیمور حسن بھی واضح طور پر پریشان تھے، خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ بابا ایسے رشتے بعد میں گلے کا توق بن جاتے ہیں، آپ صاف انکار کر دیں، مزید کسی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولا، ایسے نہیں ہوتا نیہان، اتنے مہمان ہیں، تماشا لگ جائے گا۔ تماشا کوئی نہیں لگے گا، بس صاف صاف بتا دیں ان کو۔ ایسی گھٹیا سوچ والے لوگ جنہیں اخلاقی اقتدار کا پتہ ہی نہ ہو، ان سے رشتہ ہی نہ ہو تو اچھا ہے۔ تیمور حسن نے گہرا سانس لیا، بس بہت ہو گیا، میں خود بات کرتا ہوں ان سے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے سختی سے کہا۔ نیہان نے بھی اتفاق میں سر ہلا دیا، جبکہ تسنیم بیگم ہونٹ بینچ کے رہ گئی۔ پھر وہی ہوا، ان کی ڈیمانڈ سے جیسے ہی تیمور حسن نے نکاح کیا وہ نکاح سے انکار کر گئے۔ اسٹیج پہ اس وقت خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ یہ میری بیٹی کی شرافت ہے جو یہاں بارات لے آیا، ورنہ بن ماں باپ کی بیٹی کو کون پوچھتا ہے؟ وہ عورت بری طرح ترس کری تھی۔ مہربانی آپ کی، احسان آپ کا، میری بچی میرے بوجھ نہیں ہے، آپ لے جائیں یہاں سے۔ ہمیں بھی کوئی شوق نہیں تھا بارات لانے کا، یہ تسنیم بیگم کی منت سماجت کی ہوتی تو کبھی نہ لاتے بارات۔ نہ جانے کون سی عیب ہے جنہیں چھپانے کے لیے میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی۔ کوئی عیب نہیں ہے میری بیٹی میں، پاکیزہ ہے وہ، اور آپ مہربانی کر کے عزت سے یہاں سے چلی جائیں۔ تیمور حسن سے مزید برداشت نہ ہوا۔ ہاں ہاں جا رہے ہیں، رکھو اپنی بیٹی اپنے پاس، اگر اتنی ہی پاکیزہ ہے تو اپنی بیٹی سے ہی بیاہ دینی تھی، ہمارا وقت کیوں برباد کیا؟ اس بار وار بہت درست جگہ پر ہوا۔ تیمور حسن نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا جس کی نگاہ سامنے بیٹھی اس کمسن لڑکی پر تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور سر جھکا ہوا تھا۔ ایسا ہی ہوگا۔ اچانک تیمور حسن کی بات پر سب بری طرح چونک گئے۔ نیہان تو کچھ لمحے بول ہی نہیں پایا تھا، مگر باپ کے فیصلے کے خلاف بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تیمور، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حوریہ اور نیہان؟ تسنیم بیگم حیران ہوئی۔ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے بولے، اور آپ لوگ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں؟ جا سکتے ہیں یہاں سے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں میرے بیٹے کا نکاح حوریہ سے ہوگا۔ تیمور حسن قطعی انداز میں بولے کہ دوبارہ کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہ ہوئی۔ حوریہ عصمت بنت محمد عصمت حسن، آپ کا نکاح نیہان تیمور ول تیمور حسن سے 10 لاکھ کا مہر کے ساتھ مقرر کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی آنکھیں نم تھیں اور جسم کانپ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بھیڑ پکڑی ہو، ایک نے ناپسند کیا تو دوسرے کے سامنے ڈال دیا۔ قبول ہے۔ انکار کی گنجائش تو پہلے بھی نہ تھی اور اب بھی وہ انکار نہ کر سکی۔ قبول و ایجاب کے بعد سب کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوئے تو تسنیم بیگم نے نفرت سے حوریہ کو دیکھا جس سے جان چھڑانے کی خاطر اتنا سب کیا، اب ہمیشہ کے لیے ان کے سامنے رہے گی۔ تمام مہمانوں کو کھانا پیش کر دیا گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو اکیلا کھڑا دیکھ کر اس کے پاس چلے آئے۔ ناراض تو نہیں ہو مجھ سے؟ وہ بیٹے کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگے۔ کیوں سوچنے لگے بابا؟ وہ اپنے ذہن سے سب نکالتے ان کی جانب موڑا۔ پتہ نہیں، ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارے حوریہ کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر گیا، بغیر تم دونوں کی رائے لیے یہ نکاح کروا دیا۔ وہ دل کی بات زبان پر لے آئے۔ بابا اگر اعتراض ہوتا تو قبول ہے نہ کہتا۔
وہ مسکرا کے ان کے دل کا بوجھ ہٹا دیا۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا، مجھے پورا یقین ہے حوریہ تمہاری ایک بہترین ہم سفر ثابت ہوگی، بہت صابر اور نیک بچی ہے، اللہ تم دونوں کے نیک نصیب کرے، آمین۔ وہ انہیں دعا دے رہا تھا اور وہ مسکرا دیا کیونکہ اس کے بابا مطمئن اور آسودہ تھے۔ رات کے 2:30 جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سو چکی تھی، یقیناً وہ تھکن سے اس قدر نڈھال تھی کہ اسے نیہان کے آنے کا پتہ تک نہیں چل سکا۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی، مگر یہ شادی عام شادیوں جیسی ہرگز نہیں تھی۔ نیہان کے لیے یہ ایک بھاری رات تھی۔ کہاں وہ شادی میں شامل ہونے آیا تھا اور کہاں خود اسی کی شادی ہوگی۔ شادی بھی اس لڑکی سے جس سے اس کا رسمی سے تعلق تھا۔ رسمی بھی کیا، کہیں آمنا سامنا ہو جائے تو وہ سلام کر دیتا اور وہ وعلیکم السلام کہہ کر آگے نکل جاتی۔ امریکہ سے پاکستان لوٹتے وقت اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اور اس بات پر ہرگز خوش نہیں تھا۔ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد وہ گہرا سانس لے کے کپڑے بدلنے واش روم چلا گیا۔ وہ ذہنی طور پہ اس قدر تھکا ہوا تھا کہ گرم پانی کا شاور لے کے شاید اسے سکون ملتا۔ باتھروم میں پانی گرنے کی مسلسل آواز نے اسے جگا دیا تھا۔ نیہان یقیناً آ چکا تھا اور وہ سوئی پڑی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں تھی پریشانی میں سے نیند کیسے آ گئی تھی۔ دادو ٹھیک کہتی ہیں، وہ نیند کے معاملے میں بے حد کمزور تھی، کسی بھی وقت کہیں بھی سو جاتی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا انسان جو چند دن پہلے ہی امریکہ سے آیا اور وہ ہو اور وہ اسے جانتی تک نہ ہو، وہ کیسے رہے؟ چند دنوں کے آمنا سامنا ہونے سے وہ ہمیشہ ریزرو سا نظر آیا تھا۔ اوہ خدایا! وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ پانی گرنے کی آواز رکی تو ساتھ ہی اس کی سانس بھی گویا رک گئی تھی۔ اب یقیناً وہ باہر آتا اور وہ اسے کیا کہتی۔ انہی سوچوں میں وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کے وہ کمرے میں آیا اور اسے جاگتا دیکھ کر چونکا۔ السلام علیکم، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ وعلیکم السلام، سنجیدہ لہجے میں جواب دیتا وہ کرسی پر سامنے آ کے بیٹھ گیا اور ان کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ تم اپنے کپڑے بدل لو، نیہان نے خاموشی توڑی۔ جی اچھا۔ وہ بیٹھی رہی تھی۔ کتنی عجیب صورتحال ہے یہ، دیکھو جو کچھ ہوا وہ ہو گیا۔ میں کوشش کروں گا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، مگر میں امریکہ میں کسی سے شادی کا وعدہ کر کے آیا ہوں اور یہاں جو کچھ ہوا وہ تم جانتی ہو۔ سب ہم دونوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ بات قبول کر لو کہ تم میرے لیے بس ایک اضافی ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داری نبھانا جانتا ہوں۔ تمہاری ضروریات کا میں ہمیشہ خیال رکھوں گا، مگر اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ بولتا جا رہا تھا، وہ پتھر کی مورت بنی سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایسا ہی ہونا ہے۔ وہ ان سے الزام نہیں دے سکتی تھی، نہ شکایت کر سکتی تھی۔ مشکل وقت میں وہ اس کے لیے ڈھال بنا تھا۔ جب سب 2 قدم پیچھے ہٹ چکے تھے تب وہ ایک قدم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہوا تھا۔ مگر پھر بھی وہ ایک لڑکی تھی، وہ اس کے خواب بھی تھے۔ جب وہ بول رہا تھا تو وہ کیسے اسے کہتی؟ میرے خوابوں کا کیا؟ وہ بہت بڑی قربانی دے چکا تھا اور اب شاید ساری زندگی وہ قربانی دیتی رہے گی۔ وہ اسے گڈ نائٹ کہہ کر کب کا منہ موڑ کر سو چکا تھا۔ سوچوں اور اندیشوں کا طوفان تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا تھا۔ اس کے سونے کے کچھ دیر بعد ہی وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ نیہان نیند کی گہرائی میں تھا کہ نہ جانے کب وہ اس کے اتنے قریب آ گئی کہ اس کے بدن کی خوشبو نے اسے جگا دیا۔ آنکھوں میں پھیلا ہوا کاجل چہرے پہ اتر آیا تھا۔ یقیناً وہ روتے ہوئے سوئی تھی۔ میک اپ خراب ہو چکا تھا مگر اسے ماننا پڑا تھا وہ خوبصورت تھی۔ نیند کی بارش میں بھیگتی ہوئی لڑکی، کندھے سے ڈھلکا ہوا بھاری شادی کا لباس اور دعوت نظارہ دیتا ہوا حسین منظر وہ بے اختیار نگاہوں میں بہنے لگا تو اسے نظریں چرا لی۔ شاید روتے روتے سوج جانے والی ہر لڑکی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ محبت کوئی ایسی چیز نہیں کہ ارادے سے کر لی جائے۔ وہ یہاں کچھ دنوں کے لیے لوٹا تھا اور ایک ایسے رشتے میں پھنس چکا تھا جس کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ غلطی اس کی اپنی تھی۔ اگر وہ اس معاملے میں مداخلہ نہ کرتا تو ایسا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ جس ماحول سے وہ آیا تھا وہاں زیادتی پہ خاموش رہنا نہیں سیکھا جاتا تھا۔ نیہان تیمور، اب تم کیا کرو گے؟ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کے پہلو میں سوئی ہوئی لڑکی اب اس کی بیوی تھی۔ کچھ دن میں اس کی واپسی کی فلائٹ تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اسے افسوس تھا سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ وہ خود بھی صدمے میں تھا اور ایسے میں وہ یہی رد عمل دے سکتا تھا۔ اچانک اس نے کروٹ بدلی اور اس کے بازو اپنے سر کے نیچے کر لیا۔ نیہان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی مگر وہ اس کے بازو سے لپٹ چکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی بازو نہ چھڑا پایا اور یوں ہی وہ بھی آنکھیں میچ گیا۔ صبح آنکھ کھلنے پر اسے پتا چلا کہ وہ نیہان کے بازو سے لپٹی ہوئی ہے۔ وہ فوراً جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ نیند اسے کیسے آ گئی تھی؟ وہ شروع سے دادوں کے ساتھ سوتی تھی اور ان کے بازو سے لپٹنے کی اسے عادت تھی۔ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔
دروازے پر ہلکی سی دستک نے نیہان کو بھی جگا دیا۔ اٹھ جاؤ، ناشتے کی میز پر تھوڑی دیر میں سب پہنچ جائیں گے۔ باہر سے تسنیم بیگم کی آواز سنائی دی۔ نیہان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے باتوں میں چلا گیا۔ 5 منٹ بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں سے باہر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ سوری، رات میں کچھ زیادہ ہی میں نے برا رویہ اختیار کر لیا تھا۔ اٹس اوکے، تیار ہو جاؤ، نیچے سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، میں یہی ناشتہ کر لوں گی۔ اوکے، جیسا تم چاہو۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی اپنی سوچوں اور کل کی پر شرمندگی کے ساتھ۔ اسے پتہ نہیں وہ سب کا سامنا کیسے کرے گی۔ وہ جانتی تھی وہ یہاں خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ نیہان اپنی زندگی میں مصروف تھا، اس کی ماں اسے اس رشتے پر راضی نہیں تھی جو لمحوں میں بن گیا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کے وہ خود کو وقت کے دھارے پہ چھوڑتے ہوئے اٹھ کر کپڑے بدلنے لگ گئی۔ ہوریا کہاں ہے؟ وہ ناشتہ کی میز پر بیٹھا ہی تھا کہ دادو نے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ناشتہ کرے گی۔ کمرے میں کیوں کرے گی؟ دادو نے گھور کر ملازمہ کو آواز دی، جاؤ ہوریا کو بلاؤ، ناشتہ سارا خاندان ایک ساتھ کرتا ہے، اب وہ خاندان کا حصہ ہے۔ دادو نے غالباً تسنیم بیگم کو سنانے کے لیے کہا تھا جو کرسی پر پہلو بدل کے رہ گئی۔ آؤ بیٹی، نیہان کے ساتھ بیٹھو۔ ہوریا جو دادو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی ایک لمحے کو پریشان ہوئی۔ نیہان نے کوئی ردعمل نہیں دیا، البتہ تسنیم بیگم کے چہرے پہ کئی رنگ ایک ساتھ آ کر گزرے تھے۔ ہوریا نہ چاہتے ہوئے بھی نیہان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ تو پھر کیا ارادہ ہے نیہان؟ آج رات ولیمے کے بعد ہنی مون کا پلان کر لو، دادو نے محبت سے کہا۔ نیہان کے ہاتھ رک گئے تھے اور ہوریا کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ ابھی کچھ پلان نہیں کیا، میری کچھ مصروفیات ہیں، نیہان نے سرسری سا جواب دیا۔ کیا مطلب پلان نہیں ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ اس کی کوئی خواہش ادھوری رہ جائے۔ نیہان ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو کچھ کام ہوں گے۔ اس بار تسنیم بھی خاموش نہ رہ سکی۔ میں کیا بول رہی ہوں؟ دادو نے تسنیم کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ نیہان نے ایک نظر ہوریا کو دیکھا۔ جہاں یہ کہیں گے چلے جائیں گے دادو، وہ بات اس پر ڈال گئی۔ ہوریا ایک دم گھبرا گئی۔ بولو ہوریا، دادو اب اس سے مخاطب تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فوراً اسے ہنی مون پر بھیج دیں۔ ہوریا کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے، وہ کیا بولے۔ کچھ دن میں بعد چلے جائیں گے اماں، اتنی بھی کیا جلدی ہے، آج ولیمہ کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ تیمور حسن نے پہلی بار زبان کھولی تھی۔ ہوریا نے شکر ادا کیا تھا، اور ویسے بھی تیمور حسن بہت ہی سلجھے ہوئے اور نرم طبیعت کے انسان تھے۔ ہوریا کو اپنی بیٹی جیسا پیار کرتے تھے۔ جب اتنا سب کچھ ہوا تھا تب تیمور حسن نے ہی تھے جنہوں نے اسے قبول کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ماں اور پھر باپ کے گزر جانے کے بعد وہی ایک تھے جو اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ دادو نے سر ہلایا۔ ہم چلیں؟ کوئی بات نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ نیہان تم فارغ ہو کر آفس کا چکر لگا لینا، ایک بنگلے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تمہاری ڈگری مکمل ہو چکی ہے ویسے بھی، تو میں چاہتا تو جب تم یہاں کچھ معاملات دیکھ لو۔ تیمور حسن نے ناشتہ ختم کرتے ہوئے نیہان کو مخاطب کیا تھا۔ میں آ جاؤں گا ڈیڈ، فکر نہ کریں۔ نیہان نے جواب دیا تو تیمور حسن نے اٹھتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور باہر نکل گئے۔ انہیں آج ولیمے کے لیے بہت سارے انتظامات دیکھنے تھے، جبکہ نیہان سے پہلی ہی بار ناشتے کی میز سے اٹھ چکی تھی۔ ولیمے کی سادہ سی تقریب کے بعد وہ لوگ گھر آ گئے تھے، جبکہ نیہان اپنے کسی دوست کے پاس چلا گیا تھا۔ شام میں ہلکی ہلکی بارش سے شہر بھیگنے لگا تھا۔ اف، یہ لاہور شہر اور بارش! ہوریا بارش اور لاہور دونوں کی دیوانی تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بعد یہ موسم اس کے لیے بہت راحت تھا۔ نیہان کمرے کے اگم میں ایک چھوٹا سا گارڈن اور جھولا اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ جھولے پہ بیٹھ کے بارش میں بھیگنے لگی تھی، اس بات سے بے خبر کہ نیہان ابھی ابھی باہر سے آیا ہے اور بے اختیار سے بارش میں بھیگتا دکھتا چلا جا رہا ہے۔ لباس اس کی صحن انگیز بدن سے چمٹ رہا تھا اور زلفیں بھیگ کر اس کی سرائی دار گردن کو چوم رہی تھی۔ دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی۔ نیہان کو ماننا پڑا تھا کہ وہ لڑکی واقعی بے حد خوبصورت تھی۔ وہ کل سے اسی کشمکش میں گرفتار تھا کہ اس رشتے کو کیسے ساتھ لے کر چلے۔ وہ ان مردوں میں سے بھی نہیں تھا کہ عورت کو اس جرم کی سزا دے جس میں اس کا قصور نہ ہو۔ نرمی اسے تیمور صاحب سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ کچھ ایسا چاہتا تھا جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، جب وہ یہ بھی محسوس کر چکا تھا کہ اس کی ماں کا رویہ ہوریا کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اور وہ جانتا تھا کہ ان کی ضد بہت بڑی ہے۔ تیمور حسن، نیہان اور پھر دادو کی وجہ سے وہ خاموش تھی، مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ اسے ان سے کچھ اچھی امید نہ تھی۔ ہوریا جب کمرے میں داخل ہوئی تو نیہان پہلے ہی سے بستر پر دراز تھا۔ وہ ابھی ابھی لوٹا تھا، ولیمے کے بعد ہی وہ دن کو نکل گیا تھا اور برات گئی واپس آیا تھا، اور آج کا سارا وقت پرانے دوستوں کے ساتھ گزار کر آیا تھا۔ کیا میں آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ وہ اس کی متفکر نگاہوں سے بچنے کے لیے وہ فوراً بولی۔ وہ دادو نے کہا تھا کہ آپ سے پوچھ لوں، الجھی سی بات کرتی وہ نیہان کو چھوٹی سی بچی لگی۔ دادو نہ کہتی تو نہ پوچھتی۔ نیہان نے موبائل سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا۔ نہیں، مطلب پوچھ رہی تم اتنی ڈری سہمی کیوں ہو؟ ماننا کہ میں نہ چاہتے ہوئے تم سے شادی کی اور تم سے پوچھا نہیں کیا، مگر میں اتنا بھی کوئی خونخوار انسان نہیں کہ تم بکری کی طرح مجھ سے سہمی رہو۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کچھ۔
وہ فوراً بول پڑی، کیا میں جاؤں؟ وہ اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کہاں جاؤ؟ مطلب کمرے سے باہر؟ آپ نے کچھ نہیں کھانا تو نہیں ہے؟ نیہان ہنس دیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کرو 2 کپ کافی بنا کر لے آؤ۔ 2 کپ کیوں؟ آپ تو ایک ہی ہیں۔ ہائے رے اس کی معصومیت، اب ہم 2 ہیں، 2 بنا لو۔ جی اچھا۔ وہ مزید کوئی سوال کیے بغیر کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ نیہان کے لیے اس کا ڈر عجیب تھا۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں لڑکیاں بہادر اور ماڈرن تھی، ایسی ڈری سہمی نہیں رہتی تھی۔ پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ تھا، وہ حوریہ کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ وہ جلدی کافی بنا کر لے آئی اور اسے کپ پکڑا کر وہ بستر کی دوسری طرف بیٹھ گئی تھی۔ تو کیا سوچا تم نے؟ آگے کیا کرنا ہے؟ وہ اس کی سے نارمل بات کر رہا تھا۔ کیا کرنا ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ارے مطلب زندگی میں آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ میرا تو کوئی ارادہ نہیں، وہ جھٹ سے بولی۔ تو نیہان نے حیرت سے اسے دکھا۔ وہ کچھ نہیں سوچ رہی تھی یا شاید اسے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ نیہان کا دل کیا اسے تنگ کرے۔ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا بچوں کے بارے میں کیا پلان ہے؟ کون سے بچے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اب جب کہ ہماری شادی ہو چکی ہے تو اب سب کی کسی خوشخبری کے بارے میں پوچھیں گے۔ نیہان نے سنجیدہ چہرہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ استغفر اللہ، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ اس کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ نیہان نے بامشکل ہنسی روکی تھی۔ تو یہ باتیں میں کس کے ساتھ کروں؟ اس کا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ نیہان کی بات سن کر چلو سوچ کر بتا دینا۔ نیہان نے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے کپ اٹھا کر باہر بھاگی تھی تو اس کے اس انداز پہ نیہان مسکراتا رہ گیا۔ حوریہ گال کے نیچے ہاتھ رکھے خوابوں کی مسافر بنی ہوئی تھی۔ کھلی زلفوں کی شرارتی سی ایک لٹ اس کے لبوں پر بے پرواہی سے بوسہ دے رہی تھی۔ نیہان تیمور جس کی آنکھ نیند سے کھلی تھی اسے بے خبر اپنی طرف سوتا دیکھ کر مہو ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں پھسلتی ہوئی بوند کی طرح اس کے ہونٹوں سے گردن اور پھر نیچے کی طرف سفر کرنے لگی تو اسے خود کو ٹوکا۔ اسے اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں پر شرارت کرتی بالوں کی ایک لٹ کو ہٹایا تھا اور عین اسی وقت حوریہ کی آنکھ کھلی تھی اور اس نے زوردار چیخ ماری تھی۔ نیہان بدک کر پیچھے ہٹا تھا مگر حوریہ اس قدر گھبرا گئی تھی کہ اس کی چیخیں نان سٹاپ ریل کی طرح جاری ہو گئی تھی تو مجبوراً نیہان کو اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا تھا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ نیہان گھبرا گیا۔ سب سوئے ہوئے ہوں گے، تم ایسے چلا رہی ہو جیسے پتہ نہیں کون سی آفت تمہارے سر پر آن گری ہے۔ وہ خفا سا بولا۔ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے میرے ساتھ؟ حوریہ ذرا ہوش میں آئی تو جھٹ سے اس کے ہاتھ لبوں سے ہٹاتے ہوئے بولی، میں کچھ نہیں کر رہا تھا، آپ کر رہے تھے۔ کیا کر رہا تھا؟ نیہان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو کچی نیند سے بیداری کی وجہ سے ہلکی سی گلابی ہو رہی تھی۔ یا خدا، یہ آنکھیں! وہ خود کو ٹوک گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ ہاں بولو، کیا میں تمہارے ساتھ؟ وہ مزید سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ پرے ہٹیں آپ اور ادھر دور ہو کر ذرا سویا کریں پلیز۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے غرض ہے کہ میں نہیں تم اس کی طرف آئی ہو۔ جی نہیں، وہ تنگ آ کر بولی تھی اور وہ پھر اس کی طرف مڑی جو دھیمے دھیمے مسکرا رہا تھا۔ آپ کس حیثیت سے ایسا کر رہے تھے میرے ساتھ؟ وہ روانی میں بولتے ہوئے پھر چپ ہو گئی تھی۔ اسے جواز حقوق کہا جاتا ہے۔ جی نہیں، وہ پھر روانی میں بولی۔ جی ہاں، وہ اس کے انکار پہ اقرار کروا رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ وہ نیند سے ڈول رہی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ تم خراٹے بہت لیتی ہو میڈم، اور ایسا لگتا ہے جیسے ریل کا انجن کمرے میں گھس گیا۔ اب کی بار وہ نئی بات چھیڑ گیا تھا۔ کیا؟ سچی مچی؟ وہ اس کی بڑی سی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اف نیہان، یہ لڑکی مذاق بھی نہیں سمجھتی۔ نیہان نے آ بڑھی تو وہ حوریہ شرمندہ ہو کے رہ گئی۔ وہ واقعی بہت بیوقوف تھی۔ سو جاؤ۔ وہ ذرا دور ہو کر لیٹ گئی تھی اور اسے دیکھنے لگی تھی۔ تو مجھے گھورنا بند کرو گی؟ نیہان نے آنکھیں بند کرنے کے بعد محسوس کیا تھا کہ وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ آپ سو جائیں، میں بھی سو جاؤں گی۔ نیہان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم سو جاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ کروں گا؟ وہ اس کے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حوریہ کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا تھا۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا میں نے۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، کہا نہیں لیکن سوچا تو ہے نا۔ وہ اپنی بات پر بزد تھا۔ نہیں سوچا، وہ تنگ آ کر بولی۔ ویسے ایسا ویسا کچھ بھی میں تمہارے ساتھ جاگتے ہوئے بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بھٹک گئی تھی۔ کیا کمرہ لاک ہے؟ نیہان نے پوچھا تو حوریہ نے گھبرا کر نیہان کو دیکھا
اور پھر دروازے کو. نیہان کو لگا وہ ابھی اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ لگا دے گی تو وہ اچانک ہنس دیا. فکر مت کرو، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا. میرا ٹیسٹ اتنا بھی خراب نہیں ہے. نیہان نے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا اور تین نشانے پر لگ گیا تھا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ برا مان گئی تھی. میرا مطلب ہے کہ میں حسن پرست ہوں، بہت باذوق ہوں، سو رہنے دو سارے ڈر تمہارے. تمہیں مجھ سے بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جس انداز میں بول رہا تھا حوریہ کے تو پیروں تلے سے زمین سے رک گئی تھی. آپ مجھے بدصورت بول رہی ہیں؟ وہ ہونٹ چباتے ہوئے بولی. نہیں تو، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. وہ مکر ہی گیا تھا. کہنے کی کیا ضرورت ہے، مطلب تو یہی تھا نا. وہ رک کے ہنسنے لگی. ہاں صحیح، 1 منٹ، کیا مطلب ہے؟ صحیح تھا. وہ سر ہلا کر خود ہی چونکی تھی. کوئی مطلب نہیں ہے، سو جاؤ یار. نیہان دل ہی دل میں ہنسا تھا. وہ بس اسے گھور کر رہ گئی تھی. نیہان نے آنکھیں بند کر لی. وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے ہی گھورے جا رہی ہے. پتہ نہیں کیوں لیکن حوریہ کو تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا تھا. نیہان کی آنکھ کھلی تو اس نے حوریہ کو آئینے کے سامنے کھڑا پایا جو گیلے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی. سیاہ ریشمی زلفیں آبشار کی طرح تھی اور گردن پر تل. وہ اسے انمناق سے دیکھنے لگا کہ شادی کسی اور کے ساتھ ہونی تھی اور عین وقت پہ کسی اور کے ساتھ ہو گئی. وہ میٹرک میں تھی جب چچا کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں گزر گئے تھے. وقت کے ساتھ نیہان نے اسے بڑا ہوتے دیکھا تھا. وہ بورڈنگ اسکول میں تھا، پھر کالج، یونیورسٹی میں بھی زیادہ تر ہاسٹل میں ہی رہا اور پھر باہر چلا گیا. سو ان کے درمیان رسمی سا ایک تعلق رہا تھا. اسے دیکھتے ہوئے نیہان نے سوچا وہ ایک بہادر لڑکی تھی جو زندگی کے ہزار دکھوں اور مسائل کے ساتھ لڑ رہی تھی. ایک سچی جب وہ زلفوں کو باندھنے لگی تھی نہیں تو نیہان چونکا. وہ سچی تھی، ان کو کھلا رہنے دو. وہ بدک کر پیچھے مڑی تھی اور پھر جھٹ سے اپنا دوپٹہ اوڑھ لیا تھا. نیہان بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا. وہ اسے دیکھنے لگا. لگتا ہے کہ تم مجھے شوہر نہیں سمجھتی. اس کی بات پر حوریہ نے استفار سے اسے دیکھا. ایسی بات تو نہیں ہے. لگ تو یہی رہا ہے جیسے میں کوئی لوفر یا لچا لفنگا ہوں جس سے تمہیں ڈر ہے کہ کہیں کچھ نہ کر ہی نہ دوں. نیہان کو اس کا انداز اچھا نہیں لگا تھا. اسے کچھ تغصہ ہو گیا. وہ اصل میں مجھے شرم آتی ہے اس لیے بس. وہ نظر جھکاتے ہوئے بول رہی تھی. تم ایک بہادر لڑکی ہو حوریہ اور میں تمہیں اپریشیٹ کرتا ہوں اور تمہاری بہادری کو. میں تمہاری عزت کرتا ہوں. سو سر جھکا کر ڈری ہوئی بکری بن کر میرے سامنے مت رہا کرو. حوریہ نے سر اٹھا کر نیہان کو دیکھا تھا. وہ پہلی بار کسی نے اسے سہارا تھا. وہ حالات سے لڑتے لڑتے کافی تھک چکی تھی. اپنوں کو کھو دینا اور پھر اپنوں کے ہاتھوں کے زخم منتل نہیں ہوتے تھے. ہمارے درمیان محبت نہ صحیح مگر عزت بڑا ایک تعلق تو ہے. تمہیں اور مجھے اس قبول کرنے میں وقت لگے گا مگر میں نیہان تیمور حسن تعلق میں سچائی کا قائل ہوں. میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے. تم اپنی پسند سے جیسے زندگی چاہتی ہو جی سکتی ہو. میں تمہیں سپورٹ کروں گا. میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے مگر اٹس اوکے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ مرضی کے حساب سے تو نہیں ہوتا. تمہیں خوش رہنا سیکھنا چاہیے. وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا. حوریہ نیہان کی عزت کرتی تھی مگر آج اس کی باتیں سن کر شکر گزاری کا احساس بھی ہو رہا تھا. وہ بیڈ سے اٹھا اور 2 قدم لے کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. وہ اسے اپنے اتنا قریب پا کر ایک لمحے کو حوریہ کی سانسوں میں تیزی آ گئی تھی. تمہیں مجھ سے ڈرنا نہیں چاہیے لڑکی. جی. حوریہ ہکلا کر رہ گئی تھی. نیہان ہلکے سے مسکرا دیا. بہادر نظر چڑھا کر نہیں بلکہ نظر ملا کر بات کرتے ہیں. حوریہ کی کانپتی ہوئی جھکی پلکوں کے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ بولا تھا تو حوریہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. تھینک یو. وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی. خوش آمدید سوجا محترم. وہ شفقت سے کہتا ہوا باتھ روم کی جانب مڑا تو حوریہ نے گہرا سانس لیا تھا. نیہان باہر سے آیا تو ماں کو حوریہ پر چیختا دیکھ کر وہ پہلے تو رہ گیا. بیٹی کو دیکھ کر تسنیم بیگم ایک دم خاموش ہو گئی تھی. نیہان نے ایک نظر ماں کو پھر حوریہ کو دیکھا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ حوریہ کے پاس جا کھڑا ہوا. کچھ نہیں بیٹا، ویسے ایسے ہی. تم کب آئے؟ تسنیم بیگم نے بات بدلی تھی. ماما آپ حوریہ پر ایسے کیسے چلا سکتی ہیں؟ یہ اس خاندان کی بہو ہے اور بھی اس انداز میں جیسے اسے پتہ نہیں کون سا جرم سرزد ہو گیا ہو. نیہان کا لہجہ کچھ حد تک سخت ہوا. کچھ نہیں، بس ایسے ہی وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. حوریہ نے بیچ میں بول کر معاملہ رفع دفع کرنا چاہا. غلطی کوئی بھی ہو مجھے پسند نہیں ہے ایسا کسی پر چیخنا اور وہ بھی گھر کے نوکروں کے سامنے. وہ بہت مایوس ہوتا دیکھ رہا تھا. اچھا اب تمہیں اپنی ماں کی باتیں بھی ناپسند ہونے لگی. بات یہ نہیں ہے ماما، مجھے اچھا نہیں لگا اور اگر کوئی میری بیوی کے ساتھ برا برتاؤ رکھے گا تو. وہ بولتے بولتے ایک دم رکا اور بات ادھوری چھوڑتے ہوئے حوریہ کی جانب مڑا اور اس کے ہاتھ پکڑ کمرے میں لے آیا. تسنیم بیگم سلک کر رہ گئی تھی.
تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی کچھ بھی کہے گا تم سنتی رہو گی؟ کمرے میں آتے ہی وہ ہڑیا پر چڑھ دو رہا تھا۔ وہ اس خاندان کی بڑی ہے، نیہان وہ ڈانٹ سکتی ہیں۔ ہڑیا اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ نیہان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ بات اتنی ہے کہ انسان کو جگہ اور وقت دیکھ کر ہی کچھ کہنا چاہیے، ایسے تم زندگی میں کیسے سروائیو کرو گی یار؟ اس کا لہجہ برہم تھا مگر لفظوں میں نرمی تھی۔ ہڑیا کیا بولتی، اسے تو عادت تھی سب کی، کچھ نیا تو نہیں تھا۔ نیا شاید بس یہ ہوا تھا کہ کوئی اس کی لیے پہلی بار بولا تھا، جبکہ اس وقت اس کی نزدیکی سے وہ بہت بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اپنے لیے اسٹینڈ لو، ورنہ میرے پاس بہت سے طریقے ہیں تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے، وہ ہبکی سے اسے کہتا آہستہ سے اس کی نازک کمر سے ہاتھ ہٹاتا بیڈ کی جانب بڑھا اور اپنی گھڑی اتارنے لگا، جبکہ وہ بیڈ پر دونوں ہاتھ جوڑے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نیہان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب جا کر اس کے پاس بیٹھا، اس کے ہاتھ تھامتے نرم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہڑیا دیکھو، دنیا کو کچھ فرق نہیں پڑتا آپ سے، نہ آپ کی خوشی سے نہ غم سے۔ میں نے تمہاری ذمہ داری قبول کی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں، مگر ہر جگہ میں موجود نہیں ہوں گا۔ تمہیں اپنے حق کے لیے بولنا اور لڑنا سیکھنا چاہیے، ورنہ دنیا تمہیں روند کر آگے نکل جائے گی۔ اور جیسے میں نے کہا، کسی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ وہ مدھم لہجے میں بول رہا تھا۔ ہڑیا کو پتہ نہیں چلا کب اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے۔ ارے وہ گھبرا گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ بہادر بنو، ایسے مت کرو۔ وہ اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو چنتے ہوئے بولا تھا۔ رشتوں کے آگے لڑنا مجھے نہیں آتا، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ نیہان نے گہرا سانس لیا تھا۔ ڈرو مت، مگر دفع تو کر سکتی ہو اپنا، نہ بس وہی کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھپتھپاتا وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اب چلو آنسو صاف کرو اور ڈریس بدل کر آ جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ وہ کھڑا ہوتا وہ بولا تو ہڑیا چونکی گی۔ باہر کدھر؟ وہ بھی اس وقت؟ ایسے ہی بس کہیں بھی چل رہی ہیں، مگر وہ دائی نے بولا تھا کہ کچن میں۔ یار میں ان کو بتا دوں گا، تم فکر مت کرو۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر پتہ نہیں کیوں وہ نہ کر پائی۔ وہ اسے لے کر ایک ہوٹل میں آیا تھا۔ ڈنر آرڈر کرتے ہوئے ہڑیا کو دیکھ رہا تھا کہ جس کے چہرے پر اس وقت بے حد خوشی تھی۔ وہ اوپن ایریا میں بیٹھے تھے۔ وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو محسوس کرتی مسکرا رہی تھی، جیسے پہلی بار یوں باہر آئی ہو۔ اچھا لگ رہا ہے؟ ذرا سا آگے ہو کر پوچھ رہا تھا۔ بہت زیادہ۔ نیہان، آپ کو پتہ ہے مجھے لاہور شروع سے پسند تھا۔ جب میں چھوٹی تھی نا تو ماما نے مجھے لاہور کی ساری کہانیاں سنائی تھیں اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں پورا لاہور گھوموں، ہر جگہ دیکھوں۔ اور جب ماما بابا کی ڈیتھ ہو گئی تو میں یہاں چلی گئی تو ساری خواہشیں دب توڑ گئی تھیں، کچھ بھی نہیں بچا، سب ختم ہوتا چلا گیا۔ آج وہ پہلی بار اپنے دل کی باتیں نیہان سے شیئر کری تھی۔ نیہان نے اس کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ خیالوں سے چونکی۔ میں وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ میں تمہاری زندگی کو آسان بنانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ وہ سچے دل سے اسے کہہ رہا تھا، بغیر کسی کھوٹ کے۔ ابھی وہ ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے کہ ویٹر کھانا سرو کرنے لگا۔ دونوں مسکرا کر ہاتھ پیچھے کر گئے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور اسے آج کے دن بہت اچھا محسوس کروا کر واپس آئے۔ سنیے، وہ سونے کے لیے لیٹ رہا تھا کہ ہڑیا نے اسے پکارا۔ جی سنائیے، وہ بھی توجہ سے بولا۔ میں وہاں کوچ پر سو جاؤں، رات بھر آپ میری وجہ سے تنگ ہوتی ہیں۔ وہ کل والی خراٹوں کی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے کب کہا کہ میں تنگ ہوتا ہوں؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا۔ آپ کو نیند نہیں آتی؟ میں یہیں زوجہ چپ چاپ بستر پر آ جاؤ، دور ہو کر سونے کے لیے شادی نہیں کی۔ وہ اپنے بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، لیکن دوری تو رہے گی نا ہمارے درمیان ہمیشہ۔ وہ نہ جانے کیوں ایسا بول رہی تھی، ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ میاں بیوی میں دوری کیوں آنے لگی؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا تھا تاکہ جان سکے اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ آپ نے تو اسی شادی بھی کرنی ہے، آپ امریکہ میں کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں تو لازمی بات ہے قربت بھی اسی بیوی سے بڑھائی جاتی ہے جو من چاہیے ہو۔ نہ جانے وہ کیسے اسے اتنی بڑی بات کہہ گئی تھی، جبکہ وہ چھوٹی بات کہتے ہوئے بھی 100 بار سوچتی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا میں وہ کمٹمنٹ نبھاؤں؟ وہ اس کے بہت قریب آ کر پوچھ رہا تھا۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوگا؟ وہ انہیں قدموں پر پیچھے ہوتی چلی گئی۔ بہت کچھ، اور پھر بھی آگے بڑھ رہا تھا کہ وہ اچانک لکھڑا کر پیچھے کاؤچ پہ جا گری۔ نیہان نے اس کی اطلاع میں بازو رکھے اور اس پر حصار بنا لیا۔ میں نے اگر کوئی کمٹمنٹ کی ہوتی زوجہ تو کبھی تم سے شادی نہ کرتا۔ میں تو تمہیں بس تنگ کیا تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو تم سے بچوں کی بات کیوں کرتا؟ بچے؟ وہ پھر بچوں کا ذکر پہ اٹک گئی۔ مجھے نا بچوں کا نا بہت شوق ہے، چھوٹے چھوٹے، کوئی یہاں کوئی وہاں، کوئی میرے پیٹ پر ہو، کوئی تمہاری گود میں ہو، ڈھیر بچے ہو جائیں، پورا کمرہ بھر جائے۔ وہ جو اس سے بولتا ہوا پورے کمرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اتنے زیادہ بچے تو میں نہیں پیدا کر سکتی، اور پھر انہیں سنبھالے گا کون؟ وہ اس کی بات سن کر جھڑجھڑی لے گئی۔ تو بس پیدا کرنا سنبھالنے کا کام میرا۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔
وہ اچانک گھبرا گئی. یار اب دور رہ کر تو بچے نہیں ہوں گے نا, پاس تو آنا ہی پڑے گا, تھوڑا آپ کو تھوڑا مجھے, وہ شرارت سے کہتا ہوا آہستہ سے اس کے گلے سے دوپٹہ اتار گیا. نہیں نہیں ابھی نہیں, ابھی تو میں خود بچی ہوں. وہ گھبرا گئی. اچھا تم بچی ہو, 19 سال کی ہو گئی اور بچی ہو؟ وہ اس کے پھولے ہوئے نرم و ملائم گال کھینچتا دانتوں سے کاٹ گیا. کیا کاٹنے سے بچے ہوتے ہیں جو یوں کاٹ رہی ہیں؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے بولی تو نہال کہکا لگا کے ہنس گیا. مذاق اڑا رہی ہے میرا, ناراض انداز میں بولا تو نہال نے اچانک ہی اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں بھر لیا. وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی. ایسا ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ اس سے بستر پہ لاتا ہوا اس کے سر تکیے پہ رکھتا ذرا سا اس کا چہرے پہ جھکا اور غور سے اسے دیکھنے لگا. اس کی آنکھیں مخمور سی لگ رہی تھی. مجھے نہ آپ کی آنکھوں سے خوف ہو رہا ہے. وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی. صرف آنکھوں سے ہی نہ, میرے ہونٹوں سے تو نہیں آ رہا نا؟ وہ بغیر اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا اور اس کی لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے. حوریہ کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا. وہ اپنی سانس ہی روک گئی. اسے سانس روکتا دیکھ کر وہ پیچھے ہوا اور اسے دیکھنے لگا. اس کے ماتھے پر 2 بال آئے تھے. سانس کیوں روکی؟ سوال کرتے لہجے میں سختی تھی. آپ نے وہ بے ترتیب سانسیں لینے لگی. کیسے روکتے ہیں؟ ابھی بتایا نہیں. آپ کو عملی طور پہ دکھاؤں؟ وہ ذرا اور قریب ہوا تو حوریہ کی سانسیں تیز ہو گئیں. وہ اپنا سر مزید پیچھے کرتی سہمے ہرن کی طرح نہال کو دیکھے جا رہی تھی, جو اس کے رد عمل دینے پر بے ساختہ پیچھے ہٹ کر ہنستا ہوا دوسری طرف جا کر لیٹ گیا. لائٹس آف کر کے مدھم روشنی آن کر دی. بے فکر رہو پاگل, مجھے زبردستی پسند نہیں, میں تو بس تمہیں آرام دہ محسوس کروانا چاہتا تھا اور زیادہ کچھ نہیں. وہ اس کی طرف دیکھتا آہستہ سے بولا. یہ کسبی کے آرام دہ ہونے کا حصہ تھی؟ وہ چونک کر اس کی طرف کروٹ لے گئی. اسے نہال پہلے مغرور سا لگا تھا, مگر اب ان چند دنوں میں ہی وہ اسے سب سے مختلف لگا تھا. اوہ یار, وہ تو چھوٹی موٹی گستاخی میں آتی ہے. اتنا تو حق بنتا ہے ایک شوہر کا کہ بیوی سے چھیڑ چھاڑ کرے. چھوٹی موٹی ڈوز ملتی رہے تو تھوڑا پرسکون رہے گا نا, ورنہ بہت تنگ کروں گا, جذبات میں بہک جاؤں گا. وہ اسے تنگ کرتا اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے اپنی طرف کھینچ گیا اور پھر سانس روک گئی. حوریہ, یہ لاسٹ وارننگ ہے. اب تم چھوٹی چھوٹی بات پر سانس روکو گی تو آئسویر میں سچ میں سانس بند کر دوں گا تمہاری. اس کی ناک سے ناک میں لاتا سنجیدہ لہجے میں بولا. حوریہ کا دل پسلین توڑ کر باہر آنے کو مشا. چھوٹی چھوٹی سانسیں لیتی وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ سانس لے رہی ہے. گہری سانس بھرو. وہ اپنا چہرہ مزید اس کے قریب کرتے ہوئے بولا تو ہونٹوں سے ہونٹ چھو گئے اور پھر سانس رو گئے. اس بار نہال نے واقعی اس کی سانسوں کو تھام لیا اور اگلے لمحے وہ کانپتے ہوئے سانس لینے لگی. اس کی سانسوں کو ہموار کرتا ہوا اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا اس کے گرد حصار بنا کیا. لپسٹک کا ذائقہ اچھا تھا. وہ جو اسے کوئی تعارفی پیار بھرے جملے کی توقع کر رہی تھی, اچانک سر اٹھا کر اس کی بات پر اسے بولا. تو لگا لینا, آپ خود اپنے ہونٹوں پر بڑی اچھی لگے گی آپ کو. وہ نخرے سے بولی. یار ان لبوں کے جام کے ساتھ مزہ آیا ہے, ایسا کم وقت میں کون سا مزہ آنا. اس بار مزید اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے بولا تو حوریہ کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھو لیا. آنکھیں موندے وہ خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کر رہی تھی. اللہ نے صبر کا پھل جو دیا تھا, نہال جیسا جیون ساتھی عطا کر دیا تھا. وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا, کیونکہ نہال ایک آئرش شوہر تھا اور ایسا شوہر نصیب والوں کو ملتا ہے, اور وہ نصیب والی تھی. ذرا سا اوپر اٹھاتے وہ آنکھیں موندے نہال کو دیکھتی رہی. جب جی چاہا آگے بڑھتے اس کی داڑھی والے گال پر ایک بوسہ دے دیا, مگر پھر درختے دل سے خود کو روک دیا. زیادہ فری مت ہو, اگر وہ فری ہو گیا تو پھر ساری رات اس کی منمانیاں چلیں گی اور تم روتی سے سختی رہنا. وہ خود کو سرزد کرتی پھر واپس نیچے ہو کر سونے کی کوشش کرنے لگی. اس کا ہانی مون کا پروگرام بنا تو ناراض سی ہوگی. وہ اسے ورلڈ ٹور پر لے جانا چاہتا تھا. ایٹ لاسٹ دبئی امریکہ تو لازمی لے جانا تھا, مگر اس نے مری جیسے شہر کا انتخاب کیا تھا. اسے پہلے پورا پاکستان گھومنا تھا, اس کے بعد ہی وہ آؤٹ آف کنٹری جاتی. دوسری طرف تسنیم بیگم نے بہت کوشش کی کہ ان کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے. نہال نے ایک نہ سنی اور حوریہ کو لے کر مری کے لیے روانہ ہو گیا. لاہور سے اسلام آباد انہوں نے بظاہر ہوائی سفر کیا تھا. اس کے بعد وہ اسے وہاں سے اپنی گاڑی میں بٹھا کر مری کا سفر باندھ چکا تھا. گاڑی مری کی شہراؤں کی طرف دوڑ رہی تھی. حوریہ کھڑکی سے گزرتے ہوئے حسین مناظر کو دیکھ رہی تھی. نہال گائے بگائے کی ایک نظر اس پر ڈالتا اور پھر سڑک میں نظریں جما لیتا. وہ آج صبح ہی نکلے تھے اور اس وقت دن ڈھلنا شروع ہو چکا تھا. راستے میں کھانا کھا کر وہ اب پھر سے سفر پر گامزن تھے. راستے خوبصورت تھے اور شاید ہم سفر بھی. سڑک دریا کے کنارے
بھاگ رہا تھا اور کبھی کہیں سے برف پوش پہاڑی دکھائی دے کر اجل ہو جاتا۔ تاریکی پھیلنے کے قریب وہ گیسٹ ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ وہ سارا دن سفر کی تھکے ہوئے تھے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی سردی کی لہر میں اچانک اضافہ ہوا تھا۔ نیہا نے آتش دان میں خوش لڑکیاں جلائی تھیں جبکہ ہوریا کپڑے بدلنے چلی گئی تھی۔ نیہا نے شیشے کے باہر دیکھا جہاں دھند آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی، بلکہ کمکوں کی روشنی میں دھند کا پھیلاؤ واضح ہو رہا تھا۔ ہوریا بہت خاموشی سے آ کر نیہان کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ وہ جو موبائل میں مصروف تھی اس کے بیٹھنے کو محسوس کر چکا تھا۔ ان کے درمیان لکڑی چلنے کی چیخنے چٹکنے کی آوازیں تھیں۔ دونوں کے دل کی حالت بہت ہی عجیب ہو رہی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ دونوں ہی خاموش تھے۔ نیہا نے گہری نظر سے ہوریا کو دیکھا تھا۔ آنکھ کی روشنی میں اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ نیہا کی نظریں اس کی گردن سے ہوتی ہوئی نیچے کی طرف جانے لگی تو فوراً اپنی نظروں پہ قابو پا لیا۔ اس طرح بہت مشکل ہو جائے گا۔ نیہا خود پر کنٹرول کر وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا۔ اسے کافی کی شدید طلب ہونے لگی۔ دھیان ہٹانے کے لیے اسے یہ کرنا تھا، ورنہ وہ آج اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا رہا تھا۔ صبح گاڑی سے کافی کا سامان اٹھا لایا تھا۔ ہوریا فوراً کافی بنا کے لائے آئی۔ یہ کس قدر خوبصورت ہے، کافی بنا کر اسے دیکھتے ہوئے ہوریا نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا تھا جہاں دھند میں لائٹیں دیے بن کر ٹمٹما رہی تھیں۔ ہاں سو تو ہے۔ کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے نیہا نے پیار سے کہا، اگر لمحہ ایسا ہو جس میں سکون ہو تو وہ کس قدر خوبصورت ہوتا ہے۔ لکڑی کی چٹکنے کی آوازیں، دھند پھیلتی ہوئی سردی کا عجیب سا احساس۔ یہ گیسٹ ہاؤس بازار سے ہٹ کر تھا، سو عجیب سی خاموشی کا سما تھا۔ وہ دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، سو جلدی اٹھ کر بستر پہ چلی گئی تھی، جبکہ نیہان اسے دیکھتا اپنی سوچوں پر مسکرا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ نیہان کو نرم و ملائم جسم اپنے سینے پہ رکھا محسوس ہوا۔ وہ کافی دیر سے اسے محسوس کر رہا تھا مگر گہری نیند ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مگر اب اس کی آنکھ کھلی تو ہوریا آدھے سے زیادہ اس پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے بازو جکڑے ہوئے تھے۔ اسے اتنی قربت پر نیہان نے تھوک نکلتے ہوئے اسے دیکھا۔ کوئی اتنا پیارا ہو سکتا ہے اور وہ بھی اس قدر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر پیچھے کرتا اس کی نقوش کو دیکھتا بہکتا چلا گیا۔ نیند اور جذبات کے زیر اثر ہوتے نیہان کو روکنے کے لیے ہوریا نے کمزور سی مزاحمت کی، مگر اس کے منہ و جذبات کے آگے وہ ٹھہر نہ سکی اور بالآخر خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ ہنی مون سے واپس اٹھی تو بہت حساس تھے۔ جاتے ہوئے وہ دونوں الگ الگ تھے، لیکن آتے ہوئے دو جسم ایک جان محسوس ہو رہے تھے، اور یہی تسنیم بیگم نہیں چاہتی تھی، مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ وہ کچن میں کھڑی میٹھا بنا رہی تھی کہ تسنیم بیگم اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی اور بغیر اسے پتہ لگے اس کا دوپٹہ چولہے کی آنچ پر رکھ کر فوراً باہر نکل آئی۔ ہوریا اپنے دھیان میں کھیر بنا رہی تھی کہ اچانک اس کے دوپٹے نے آگ پکڑ لی۔ اس سے پہلے کہ آگ اس کے بالوں تک پہنچے، اچانک اللہ نے نیہان کو وہاں بھیج دیا۔ ہوریا! وہ چیخا۔ اسی لمحے وہ پلٹی تھی کہ نیہان نے اس کا دوپٹہ اس کے گلے سے نکال کر دور اچھال دیا، جس سے نیہان کی ہتھیلی جل گئی تھی۔ ہوریا تڑپ کر اس کی جانب لپکی۔ تمنام آنکھوں سے وہ اس کی ہتھیلی دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ نیہان اپنی ہتھیلی چھڑا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے بال، چہرہ سب دیکھ کر اطمینان کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آنکھوں میں کھو دینے کا ایک خوف تھا۔ سختی سے آنکھیں میچے وہ دل ہی دل میں رب کا شکر گزار ہوا۔ اگر آج وہ اچانک ادھر کا رخ نہ کرتا تو اس کے آگے کا وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اگر نیہان بیٹا تم یہاں کیسے آ گئے اور یہ دوپٹہ کو آگ کیسی لگی؟ تسنیم بیگم نے اندر آتے مصنوعی حیرت اور افسوس سے پوچھا۔ تائی امی پتہ نہیں اچانک ہی بھڑک گئی۔ پلیز نیہان آپ چلیں، میں آپ کے ہاتھ میں مرہم لگا دوں۔ ہائے اللہ، میں مر گئی ہوں۔ کیا ہوا نیہان کو؟ تسنیم بیگم مچل کر نیہان تک پہنچی۔ ہائے، میرے بیٹے کا ہاتھ جلا دیا، کتنی منحوس ہو تم۔ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا۔ ماما کیا ہو گیا؟ اس میں ہوریا کا کیا قصور؟ وہ فوراً ماں کو ٹوک گیا۔ اس کا تو ہی سارا قصور ہے، مجھے شروع سے پتہ ہے یہ منحوس ہے۔ پہلے ماں باپ کو کھا گئے اور پھر شادی والے دن اپنے رشتے کو کھا گئے، اور اب تمہیں۔ ان کی باتیں ہوریا کے دل پر پرچھائیاں بن کر رہ گئی۔ ماما خدا کے لیے کوئی کفرانہ باتیں کر رہی ہیں، منحوس لفظ بولنا ہی غلط ہے۔ میں ایسی باتوں کو نہیں مانتا، اور رہی ہوریا کی بات، میرے لیے اگر وہ ہے تو میرا لکی چارم ہے، میری زندگی ہے، میرے جینے کی وجہ ہے، میرے ہونے والے بچے کی ماں ہے، جو میری نسل کو، اس خاندان کی نسل کو آگے بڑھانے والی ہے، میری کل کائنات ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تھا۔ اس کی سب باتوں پر ایک بات نے بیگم کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے کہ ہوریا حاملہ تھی، مطلب وہ دادی بننے والی تھی اور انہیں خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ ہوریا کا ہاتھ پکڑ کے کچن سے نکل چکا تھا، جبکہ تسنیم بیگم وہیں ہکا بکا رہ گئی۔ او میرے اللہ، شکر ہے کہ مجھ سے کچھ غلط نہیں ہوا، ہوریا بچ گئی اور میرا پوتا بھی۔ اگر ہوریا کو کچھ ہو جاتا تو کیا میں خود کو کبھی معاف کر پاتی؟ بالآخر اللہ نے ان کے دل پر لگی مہر بھی ہٹا دی، اور اللہ جب چاہے جسے چاہے ہدایت دیتے۔ تقریباً 9 ماہ بعد ہاسپٹل کے کوریڈور میں اس وقت وہ تینوں نفوس موجود تھے، اور کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے بیٹی کی پیدائشی خوشخبری سنا دی تھی اور ہوریا کو بھی مکمل خطرے سے باہر کرا دیا۔
تو نیہان واقعی وہیں سجدے میں گر گیا، اور وہ جو امریکہ واپس جانے والا تھا، مگر اچانک حوریہ سے شادی بھی ہوئی، اور پھر اس کا حق دلانے کے چکر میں تیمور حسن کی اچانک دل کی بیماری نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی، اور پھر اس نے امریکہ کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا، کیونکہ پردیس تو وہ گزار لیتا ہے مگر اپنوں کا ساتھ کھو دیتا ہے، اور اب شادی کے بعد بیوی اور بچہ چھوڑ کر جانے کو اس کا دل راضی نہ ہوا۔ اس نے اپنے بابا کا بزنس جوائن کر لیا، اور چھوٹے سے بچے کو اٹھائے وہ اس کا چہرہ دیکھتے جا رہا تھا، جو اس وقت نیند کی وادیوں میں گم تھا، جبکہ حوریہ نیم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی خوشی تھی، ماں بننے کی خوشی۔ وہ مسکرائی۔ نیہان نے چھوٹے سے بچے کو اس کے پہلو میں لٹا دیا اور ذرا سا جھکتے ہوئے حوریہ کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دے دیا۔ بہت بہت شکریہ میری کل کائنات، اب بس 9 بچے اور ہو جائیں، پھر سکون آ جائے گا۔ وہ جو اس کا بوسہ لینے پر روح تک شرشرار ہوئی تھی، اس کی 9 بچوں والی بات پر حیران ہو کر اسے دیکھا تو اگلے لمحے نیہان کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ زندگی کو ہمیشہ محبت سے جیو، نہ کہ نفرت میں۔ دوسروں کی زندگی برباد کرو۔